الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. میرے بھائیوں، دوستو، قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آپ نے میرے بھائی اور ساتھی مولانا محمد افضل سردار دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامعہ دار الحدیث رحمانیہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جاندار، شاندار، فکر انگیز اور ایمان افروز بیان سنا ہے. میرا تو دل چاہتا تھا وہ بیان کرتے رہتے اور میں بھی آپ کے ساتھ توجہ اور انہماک کے ساتھ اسے سنتا، اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا. اب اس مبارک مسجد میں اللہ نے جو حاضری کی سعادت عطا کی ہے، تو اس حوالے سے میں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا ہے، اور اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ انہیں ابن مبارک جیسا بنا دے. میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چاہنے کے لیے دل دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں.
رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، کھانے کے لیے اناج دیا اور پینے کے لیے پانی دیا. یہ بھی اس کی نعمت ہے. زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، کھیتیاں، باغات، ہوائیں، فضائیں، اس قدر نعمتیں ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت عورت بھی ہے، جس کے کردار کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کا حکم ملا ہے. عورت کا وجود اس دنیا کے حسن و جمال کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ عورت کے وجود سے نفرت کرتے. جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو صدمے اور افسوس سے اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا. ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے اس کے وجود کو برداشت کر لیتے، اور بعض ایسے ظالم، سفاک اور درندے بھی تھے جنہیں اس کا وجود ہی برداشت نہ ہوتا اور وہ اسے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. انہیں جب بیٹی یعنی عورت کے گھر میں آنے کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ اندر ہی اندر غصے میں گھٹنے لگتا، اور وہ یہ سوچتا کہ مجھے یہ جو ناپسندیدہ خبر دی گئی ہے، اس خبر کو میں ناپسندیدگی کے باوجود اسے اپنے گھر میں رہنے دوں یا میں اپنے ہاتھوں اسے زمین میں دفنا دوں. فرمایا بہت برا وہ عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اسلام نے یہ بتایا کہ عورت قابل نفرت نہیں بلکہ قابل محبت ہے. جس طرح مرد اللہ کی مخلوق، اسی طرح عورت بھی اللہ کی مخلوق. جس طرح مرد کے احساسات و جذبات، اسی طرح عورت کے بھی احساسات و جذبات. جس طرح مرد کا معاشرے میں ایک مؤثر کردار ہے، اسی طرح عورت کا بھی معاشرے میں ایک مؤثر کردار ہے. اور اسے زبردستی آنے والی چیز نہ سمجھو. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے
जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है दोनों नेमतें अता कर देता है, जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है। वो अलीम है, जानता है किसके हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, और कदीर है, जिसे देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। बताया गया जिस तरह मर्द अल्लाह की मखलूक, इसी तरह औरत भी अल्लाह की मखलूक। जिसका मर्द का मुआशरे में किरदार अहमियत का हामिल, इसी तरह औरत का किरदार भी बड़ी अहमियत का हामिल है। औरत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। पहले ये औरत बेटी होती है, बहन होती है। अगर ये बेटी या बहन है तो ये बाइसे रहमत है, फिर यही औरत बीवी भी बनती है, तो ये एक नेमत होती है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये जब मां का रूप इख्तियार करती है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। किसी भी अंदाज में इसको हकीर या कमतर ना समझा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कलसूम, सैयदा रुकैया और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा राज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। ये चारों जवान हुई, आपने इनकी शादियां करवाई और ये अपने घरों में आबाद हुई। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 3 बेटे भी अता किए। पहले हजरत कासिम रजी अल्लाह अन्हु अता किए, जिनके नाम से आपकी कुनियत अबुल कासिम है। फिर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु अता किए, जिनका लक़ब तैयब और ताहिर है। फिर हजरत इब्राहीम अता किए, जिनकी वफात पे आप बड़े अफसुर्दा हुए और लोगों ने ताने भी दिए कि इनकी जड़ कट गई, नस्ल खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। औलाद का सदमा बड़ा गहरा होता है। इस दर्द और करब को वही जानते हैं जिनको इस सदमे से 2-4 होना पड़े। ऐसे मौके पे कबीले वाले, बरादरी वाले, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब ताज़ियत के लिए आते हैं, तसल्ली, दिलासा देते हैं और दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस करब से 2-4 हुए, लोग खुशियों से बगलें बचाने लगे। इसकी जड़ कट गई, नस्ल खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया, दुनिया में इसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं होगा। बेटे तो नहीं थे, अल्लाह ने बुला दिए। बेटियां थीं, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की कि पूरी कायनात में किसी और को इतनी इज्जत और एहतराम हासिल नहीं हुआ। अगर औरत का वजूद बायसे इज्जत और एहतराम ना होता तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब को इन नेमतों से ना नवाजता। अल्लाह ने ये नेमतें इसलिए अता की कि इनकी अल्लाह के यहां भी बड़ी कदरो मंजिलत है और नबी करीम के यहां भी बड़ी कदरो मंजिलत है। आप जब भी किसी हज या उम्रे या किसी जंग से वापस तशरीफ लाते तो अपने घर जाने से पहले अपनी बेटी के घर जाया करते थे। ये एहतराम था। बेटी जब मिलने के लिए आती तो नबी करीम इस्तकबाल के लिए उठ खड़े होते, पेशानी पे बोसा देते और चादर बिछा के इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें बिठाते
اور لوگوں کو بتاتے کہ بیٹی بضعۃ منی، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کا خیال رکھنا، جو اس کا دل دکھائے گا وہ میں محمد کا دل دکھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا خیال رکھے گا، اس کا احترام کرے گا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرنے والا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی بیٹیوں سے اسی طرح محبت اور پیار کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے بیٹی کے بارے میں فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، کردار عورت کا، بیٹی عورت ہے نا، جس کو اللہ نے بیٹی عطا کی، اس نے اس کی عزت اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی، تو فرمایا کننا لہو سترم من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا جس کو اللہ نے بیٹی ادا کی، فلم یعدھا، زندہ درگور نہ کیا، ولم یہنھا، اس کی توہین نہ کی، بیٹے سے کم تر نہ سمجھا، وَلَمْ يُوسِرْ عَلَيْهَا وَلَدَهُ، بیٹے کو اس پہ ترجیح نہ دی، داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی بشارت۔ یہ بھی آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، اس نے بیٹیوں سے محبت پیار کا اظہار کیا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی، جاء یوم القیامت انا وہو حاقتین، قیامت والا دن ہوگا اور وہ شخص اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کے دکھایا۔ یہ عورت جب آگے بڑھتی ہے تو بیوی بنتی ہے، جب بیوی بنی تو اللہ نے فرمایا اس کو کم تر نہیں سمجھنا، پاؤں کی جوتی تصور نہیں کرنا، ورنہ قیامت والے دن جوتے پڑیں گے۔ اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہاری زینت، تمہیں ان کی زینت، یہ تمہاری راحت کا سامان، تمہیں ان کی راحت کا سامان۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیزیں موجود ہیں، لیکن دنیا کی سب سے قیمتی نعمت نیک بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے ساتھ رہن سہن کے، برتاؤ کے ادب آداب طریقے بھی سکھائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو نبی کریم کا بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا؟ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہی تھی، تنہائی ملی تو آپ نے فرمایا عائشہ آؤ ذرا دوڑ لگا کے دیکھتے۔ ہم نے دوڑ لگائی، فسبقتہ، میں دوڑ میں آپ سے آگے نکل گئی۔ پھر ایک اور سفر تھا، پھر کہا عائشہ آؤ آپس میں دوڑ لگاتے ہیں۔ میرا جسم اب کچھ بھاری ہو چکا تھا، جب ہم نے دوبارہ دوڑ لائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے لے گئے اور فرمایا ہذہ بتلک السبقہ، پہلے تم آگے نکل گئی تھی نا، آج میں نے میدان مار لیا ہے، حساب برابر۔ ایسی محبت پیار کا اظہار۔ آپ پانی پیتے، فرماتی ہیں کہ یہ ماہواری کے ایام جن دنوں میں زیادہ رغبت نہیں ہوتی، بلکہ میں پانی پیتی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن تھما دیتی، تو جہاں منہ رکھ کے میں نے پانی پیا ہوتا وہیں منہ رکھ کے آپ پانی پیا کر۔ گوشت آتا،
ہڈی پہ گوشت بھی ہوتا تو میں دانتوں کے ساتھ اسے چبا کے تھوڑا سا اتارتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی، تو آپ وہیں منہ رکھ کے ہڈی سے گوشت اتارتے جہاں میں نے منہ رکھ کے گوشت اتارا ہوا تھا۔ آج ہماری حالت بڑی عجیب ہے، عورت کے بارے میں اکثر لوگ گھروں میں جلاد بن کے رہتے ہیں، بات بات پہ مار کٹائی، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہو گیا تو بیوی پہ چڑھائی، کپڑے صحیح طرح سے استری نہ ہوئے تو بیوی پہ چڑھائی، صفائی میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تو بیوی پہ چڑھائی، موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی موقع ملے اور میں اپنی جہالت دکھاؤں۔ ایک آدمی کی بات کرتے ہیں، ہے تو بات یہ، لیکن معاشرے کی جو سوچ اور فکر ہے اس کی عکاس ہے۔ گرمی کا موسم تھا، بارش ہوئی، بارش کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو موسم ٹھنڈا ہونے پہ بیوی نے گھر کے صحن پہ 2 چارپائیاں رکھی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے، دونوں بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ اور آپ اکثر جانتے ہیں جب بارش ہو کے تھم جائے نا تو فضا میں قوس و قزح کے رنگ پھیل جاتے ہیں، ایسے جیسے کوئی ایک سڑک بنی ہو۔ تو باتوں باتوں میں شوہر پوچھنے لگا کہ اللہ کی بندی یہ کیا چیز ہے؟ وہ بیچاری دیہاتی عورت تھی ہماری طرح، کون سی کو زیادہ پڑھی لکھی تھی، تو کہنے لگی سرتاج زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن بچپن میں سنا تھا کہ یہ گھوڑوں کی گزرگاہ ہے، یہاں سے گھوڑے گزرتے ہیں، بس موقع ہاتھ آ گیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پٹائی شروع کر دی۔ پوچھنے لگی کہ میرا جرم اور قصور کیا ہے؟ کہنے لگا اب بھی پوچھ رہی ہے تیرا جرم اور قصور کیا ہے؟ تو نے میری چارپائی اس لیے اس لائن لکیر کے نیچے بچھائی ہے تاکہ جب گھوڑے گزریں تو ان کی لید سیدھی میری چارپائی پہ آ کے گرے۔ کتنی گندی ذہنیت! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بہت برا سمجھا ہے، برا سمجھا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہو نا، تو اچھائی کا معیار میں محمد تمہیں بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر کسی نے اچھائی کے معیار کو دیکھنا ہو تو میں محمد کی سیرت و کردار کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہی عورت ماں بنتی ہے، جب ماں بنتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے آ جاتی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول جہاد کا اعلان ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے نام وہاں لکھوا رہے ہیں، میرا بھی ارادہ ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں، یہ تو استشیرک، میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم نے مشورہ دینے سے پوچھا حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں نام۔ فرمایا ففیہا فجاہد، تم ماں کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد ہے، اس لیے فإن الجنت تحت رجلیہا، اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں رکھی ہے۔ عورت ہر لحاظ سے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں ان بیٹیوں کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں، اور جن کے گھر میں بیویاں ہیں وہ بھی قدر کریں۔ جب یہ چلی جاتی ہیں نا تو پھر ان کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے، اور جن کی مائیں زندہ ہیں
اور انہیں بھی اپنی ماں کی قدر کرنی چاہیے. ماں جیسی دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے. عورت ہر لحاظ سے قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ معاشرے کا وجود جو ہے وہ حسین نظر آتا ہے. بیٹی رونق، بیوی گھر کا سکون اور آرام، ماں تحفظ کی چھت، تحفظ کا ایک سائبان. اب میں ذرا اس بات کی طرف آتا ہوں کہ ہماری بڑی جو ہیں مائیں کس طرح کی تھی، ان کا معاشرے میں کیا کردار تھا. تو میں 2-3 کا ذرا اختصار سے ذکر کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے گزری. وہ توحید جس کا بڑے پیارے انداز سے مولانا سردار صاحب ذکر کر رہے تھے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے باپ نے گھر کو نکال دیا. قوم کے سامنے جب دعوت پیش کی، قوم جان کی دشمن بن گئی. حاکم وقت نمرود کے سامنے جب توحید کا بول بالا کرنے کی کوشش کی تو نمرود نے ان کو جلانے کے لیے نار تیار کی، لیکن اللہ نے قدرت کاملہ سے اس نار کو گلزار میں بنا دیا. دیکھا لوگ نہیں نہ مان رہے، چلو کسی اور جگہ چلتے ہیں. ہجرت بھی ہوتی ہے. ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ملک مصر سے گزر ہوا. وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور بد کردار تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ سارہ بھی ہیں، جو سیرت و کردار کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے بڑی خوبصورت حسین و جمیل تھی. کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ ایک اجنبی آدمی آیا، اس کے ساتھ بڑی خوبصورت بیوی ہے. رال ٹپکنے لگی. اس نے کہا اس کو پکڑ کے میرے پاس لایا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی طلب کیا گیا. پوچھا گیا کہ آپ ان کی کیا لگتے ہیں. یہ بھی امتحان تھا. بتایا یہ میری بہن ہے، کیونکہ اسلام سب سے مضبوط رشتہ ہے. المسلم اخو المسلم، اس رشتے کے اعتبار سے سب ایک دوسرے کے بہن بھائی بھی لگتے ہیں، لیکن یہاں عزت اور جان کے بقا کا مسئلہ تھا. اس نے تنہائی میں بٹھا کے عزت پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن میرے اللہ نے اپنی تقدیر کے ذریعے اس کی تدبیر کو ناکام بنایا. وہ تڑپنے لگا، ہاتھ پاؤں شل ہو گئے. منت و سماجت کی. سیدہ سارہ سے معافی مانگی، معاف کر دیا. دوبارہ حرکت کرنے کی کوشش کی، پھر گرفت میں آیا، پھر معافی مانگی. تیسری بار پھر جب حرکت کی تو دماغ ٹھکانے آ گیا. سیدہ سارہ سے معافی بھی مانگی اور سیدہ ہاجرہ خدمت کے لیے تحفے کے طور پہ دے دی. اب سیدہ سارہ نے دیکھا میں بے اولاد ہوں تو سیدہ ہاجرہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی. ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد کوئی نہیں. خواہش تو ہوتی ہے نا جی، ہر عمر میں آدمی چاہتا ہے میرے گھر میں بچے آئیں، گھر کی رونق دوبالا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیکوکاروں میں سے بیٹا عطا فرما دے. اس رب سے مانگا جس سے مانگنے والا کبھی کوئی نامراد اور ناکام نہیں رہتا. اس رب سے مانگا جو منتظر رہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے آئے، مجھ سے ہاتھ اٹھا کے دعا اور التجا کرے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. یوں بھی کہا جا سکتا ہے مانگنے والے کو گلا ہے،
مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے، مجھے حرف دعا ملتا نہیں۔ کوئی حجر کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، کوئی شجر کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، کوئی قبر پہ جھک کے دعائیں کر رہا ہے، کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح، ہاتھ اٹھائے تو صحیح، زبان ہلائے تو صحیح، پیشانی جھکائے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، مجھ سے مانگے اور پھر دیکھے میں کس طرح عطا کرتا ہوں۔ بڑھاپے میں دعا مانگی، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی، بیٹا دنیا میں آیا، گھر میں رونق ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ ابھی چاندی دن گزرے تھے، فرمایا ابراہیم یہ بیٹا تیرا ہے تو نبی میرا ہے، اس نے صرف تیرا نہیں بلکہ میرا گھر بھی آباد کرنا ہے، اسے اپنے گھر سے اٹھا کے اب میرے گھر کی جگہ پہ چھوڑاؤ۔ اب بیٹے اور بیوی کو ساتھ لیا، مکہ مکرمہ جہاں نہ انسان تھے، نہ حیوان تھے، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ دانا تھا، نہ پانی تھا، بلکہ وادی غیر ذی زرع تھا۔ اب وہاں چھوڑ کے آئے اور واپس پلٹنے لگے، بیوی حیران ہو گئی، اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آوازیں دے رہی ہیں ہم سے کیا جرم ہوا، ہم سے کیا خطا سرزد ہوئی، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آخر میں پوچھتی ہیں اللہ ہمارا کا بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو جواب دیا نام، اللہ کی ذات پہ اعتماد ایمان بھروسہ اتنا ہے، عرض کر دیے زان اللہ یزینا، پھر اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اعتماد بھروسے کا یہ سبق دینے والی کون ہے؟ ایک عورت ہے، ہماری ماں ہے، ہمارے اسلاف میں سے ہے۔ اب چند دن تک جو راشن چھوڑ کے آئے تھے اس سے کھانا کھاتی رہیں، جو مشکیزہ پانی کا چھوڑ کے گئے تھے اس سے پانی پیتی رہیں، دودھ آتا رہا اپنے بچے کو پلاتی رہیں۔ چند دنوں بعد راشن بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، ماں کو دودھ نہیں آ رہا، بچہ بھوک اور پیاس سے بلکنے لگا۔ اب بچے کے رونے کی تکلیف ماں کے دل پہ بڑی گہری چوٹ بن کے لگتی ہے۔ ماں سے دیکھا نہ گیا، اب بھاگتی ہوئی قریبی صفا پہاڑی پہ چڑھی، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، شاید کوئی پانی یا پانی والا نظر آ جائے، کہیں نظر نہ آیا۔ مروہ کی طرف گئیں، وہاں بھی دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر صفا کی طرف آئیں، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ جا رہی ہیں کہ پانی نظر آ جائے، کچھ نظر نہ آیا۔ جب مروہ پہ کھڑی تھیں تو ایک آواز آئی، عرض کرتی ہیں اللہ کے بندے آپ جو بھی ہیں آپ ظاہر ہو جائیں، ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اب واپس آئیں بیٹے کے پاس، معصوم بیٹا جہاں لیٹا ہوا تھا وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ پیا، بچے کو بھی پلایا اور پھر کہا کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس کے گرد منڈیر بنانے لگیں اور کہتی ہیں زم زم، رک جا رک جا۔ پیتے ہیں نا زمزم کا پانی ہے، ایک پیاری ماں کے ہاتھ لگے، اللہ نے پانی کو برکت والا بنا دیا۔ دنیا میں چشمے ہوتے ہیں لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد خشک ہو جاتے ہیں۔ ہزاروں سال بیت گئے اور یہ چشمہ جاری اور ساری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ آج ہم بھی ماں کے اسے جمع کیے ہوئے پانی کو پیتے ہیں اور
دل کی راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ نبی کریم نے فرمایا خیر مائن علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پہ زمزم جیسا کوئی پانی نہیں۔ اور اس پانی کی اچھائی کا یہ عالم، افیہ طعام للطعم وشفاء للسقم، اس پانی میں بھوکوں کے لیے غذا بھی ہے اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ اب وہ پانی فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم پیتے وقت اگر کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے اللہ اب مجھے یہ چیز عطا فرما دے، اللہ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ پہ ایمان، اعتماد اور بھروسے کا اظہار ہی تھا۔ اس ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی کس انداز سے کی؟ جب باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے۔ تربیت ماں کی، حکم رب کا ہو، خواہش باپ کی ہو، نہ باپ کی خواہش کو رب رد کرنا ہے نہ اللہ کے حکم کو ٹالنا ہے۔ یہ ماں نے اپنے بچے کو تربیت دی۔ اب باپ نے جب یہ پوچھا، بیٹا یہ جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس میں عمل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک وقت آیا یہ اللہ کو پیاری ہو گئی، جس بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کی تھی اس کی شادی ہو گئی، لیکن بیوی ایسی ملی جو دور جدید کی تہذیب کی دل دادا، نہ بڑوں کے ادب احترام کا خیال، نہ رب کے احکام کی پاسداری، نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس۔ ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام سے بیٹے کو ملنے کے لیے حجاز میں آئے، اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب شکار کے لیے جاتے حدود حرم سے باہر کئی دن گزار کے واپس آتے، بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، دیکھا بیٹا گھر میں نہیں، بہو سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہتی ہیں ادھر ادھر کہیں کسی کام کے لیے یا آوارہ گردی کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب پوچھا تمہارا گزران کیسے ہو رہا ہے؟ کہتی ہے بڑے مشکل حالات ہیں، بڑی تنگی سے گزر بسر ہو رہی ہے۔ دل ٹوٹ گیا، واپس پلٹنے لگے۔ کہا جب اسماعیل آئے اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام بھی دے دینا کہ اس چوکھٹ کو بدل دے، یہ چوکھٹ مناسب اور ٹھیک نہیں۔ واپس آئے، خوشبو آ رہی ہے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ جواب دیا ہاں ایک بزرگ آئے تھے بڑے میاں۔ پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ میں نے بتا دیا۔ پوچھا حالات کیسے ہیں؟ میں نے صحیح صورت سے آگاہ کر دیا، شاید انہیں کوئی رحم آ جائے اور کچھ دے جائیں، لیکن بڑا کنجوس بابا تھا، کچھ نہیں دیا، ویسے ہی چلا گیا۔ کہا کیا کوئی پیغام بھی دے کے گئے؟ فرمایا جاتے وقت یہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دو۔ فرمایا قسمت ماری، وہ میرے والد تھے، تمہیں علیحدہ کرنے کا حکم دے کے گئے ہیں اور ساتھ ہی انہیں علیحدہ کر کے کہا اپنے میں کے چلی جاؤ، میرے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ دوسری شادی کر لی، نیک اور سگڑ
خدمت گزار وفا شار بیوی مل گئی. اب کچھ عرصے کے بعد پھر اس ابراہیم علیہ السلام آئے, شکار پہ گئے ہوئے ہیں. پوچھا اسماعیل کہاں؟ کہتے ہیں شکار پہ گئے ہوئے ہیں. پوچھا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم لاکھوں سے بہتر ہے. لوگوں کے گھروں میں تو فاقے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اللہ کی بڑی مہربانی ہے, مال و دولت کی فراوانی ہے. ہم اچھے سے اچھا اناج کھاتے ہیں, دنیا کا بہترین پانی پیتے ہیں, اور شکار کر کے جب لاتے ہیں اچھے سا اچھا گوشت بھی ہمیں دستیاب ہوتا ہے. اب واپس جانے لگے. کہتے جب آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا اس چوکھٹ کا خیال رکھنا, اسے تبدیل نہ ہونے دینا. واپس آئے, گھر میں خوشی کے آثار نظر آئے. پوچھا کوئی آئے تھے؟ کہتے ہاں ایک نورانی چہرے والے بڑے پاکیزہ صفات بزرگ آئے. آپ کا پوچھا, میں نے بتایا شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں. جاتے وقت یہ تاکید کر کے گئے ہیں اور گھر کی چوکھٹ کو نہ بدلنا. کہتے ہیں میرے وہ ابا جان تھے, مجھے یہ حکم دے گئے میں تمہیں تبدیل نہ کروں. یہ اس کی خدمت گزاری وفا شاری ہی تھی جس کی وجہ سے اب باپ نے اب بیٹے کو اس کی حفاظت کی تعلیم دی. اللہ ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہی بنا دے. وفادار ہے, خدمت گزار ہے, اللہ کی عبادت گزار ہے, اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے. ایک وقت آیا اللہ نے اس خاتون کو عزت و اکرام سے نوازا. اللہ نے اس کی نسل میں اس نبی کو پیدا کیا جسے دنیا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے. خاتون اگر اچھا کام کرے تو اللہ انعام بھی اسی طرح اچھا سے اچھا عطا کرتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے سردار صاحب بڑا ذکر کر رہے تھے ان کے ایمان کا, ان کے رعب اور دبدبے کا. صرف رعب اور دبدبا نہیں, لوگوں کے لیے محبت اور پیار کے جذبات سے بھی سرشار. لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں لیکن یہ مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے پھر رہے ہیں. اور کوئی مسافر, کوئی بھوکا, کوئی پیاسا, کوئی تنگ دست نظر آئے تو میں اس کی خدمت کر سکوں. پہرا دیتے دیتے تھک گئے, ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے. گھر کے اندر ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں. بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے بیٹی کھڑی ہو جاؤ, ہم مزج لبن بالماء, دودھ میں پانی ملا دو. زیادہ ہو جائے گا نا, پیسے ہو جائیں زیادہ آئیں گے. آج کل یہی عادت ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان کا جذبہ تھا. کہتی اماں جان امیر المومنین نے حکم دیا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا, کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنا. ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین دیکھ نہیں رہے, رات کا وقت ہے, انہیں کیا پتا چلے گا. بیٹی جواب دیتی ہے ربا عمر یرانا, اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے تو ان کا رب تو دیکھ رہا ہے. میں یہ کام نہیں کروں گی. گھر پہ نشان لگا کے چلے گئے. گھر میں گئے, اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا, کہا کہ میرا بیٹا عاصم, امیر المومنین کا بیٹا عاصم, جو باپ کی طرح بڑا با کردار نیک اور صالح ہے, میں عاصم کا بیٹا اس نکاح میں اس خاتون کے ساتھ کر دوں. گھر والے بھی راضی ہو گئے, رشتہ لے کے گئے. خاتون نے رشتہ قبول کیا. عاصم کا اس نیک سیرت لڑکی سے نکاح ہو گیا. اللہ نے عاصم اور اس پاکیزہ صورت لڑکی کو ایک بیٹی عطا کی.
ایسی قسمت والی بیٹی، جس بیٹی کو عمر بن عبدالعزیز کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ عمر بن عبدالعزیز جن کا عدل و انصاف دنیا میں مشہور ہے۔ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اس نے دیکھا بھیڑیا حملہ آوروں کے ایک بکری اٹھا کے بھاگ رہا ہے، بکری کا تعاقب کرنے کی بجائے یہ چرواہا افسردہ ہو کے شہر کی طرف دوڑنے لگا۔ دیکھنے والوں نے کہا بھیڑیا ادھر جا رہا ہے، کہا مجھے اپنی بکری کی فکر نہیں، اب مجھے عمر بن عبدالعزیز کی فکر ہے۔ اب مجھے لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں رہے، اگر وہ دنیا میں موجود ہوتے اب بھیڑیے کو میری بھیڑ پہ حملہ آور ہونے کی جرات نہ ہوتی۔ ایسا عدل و انصاف کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیا کرتے تھے۔ اب میں آخری بات کرتا ہوں، مسجد کا نام کیا ہے جی؟ مبارک ہے نا؟ ان بچوں کو شروع میں مبارک دیتے ہو، میں نے کہا تھا میں مبارک کا ذکر کروں گا، وعدہ کیا تھا نا جی۔ اب میں اس وعدے کو پورا کرنے والا ہوں۔ ایک نوجوان، نام ہے مبارک، بڑا سادہ بھولا بالا، مفلس اور غریب۔ کسی نے اسے اپنے باغ کی رکھوالی پہ رکھ لیا، باغ کی خدمت کرتا ہے، اناروں کا باغ۔ ایک دفعہ باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ہمراہ باغ میں آیا، کہا مبارک میرے خاص دوست آئے ہیں، باغ سے چند میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ انار توڑ کے لائے، مالک نے جب انار کو کھول کے دیکھا تو کھٹا، دوسرا کھولا وہ بھی کھٹا، کہا مبارک میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کا کہا تھا، تم کھٹے لے کے آئے۔ دوبارہ گئے، پھر چند انار لے کے آئے، مالک نے پھر جب کھول کے دیکھا کھٹا، دوسرا تیسرا بھی کھٹا۔ کہتے ہیں مبارک اتنا عرصہ تمہیں اس باغ میں ملازمت کرتے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن تمہیں کھٹے اور میٹھے انار کی تمیز نہیں۔ فرماتے ہیں جی ہاں، واقعتاً مجھے کھٹے اور میٹھے انار کی پہچان نہیں، اس لیے کہ میں نے کبھی اس باغ کا انار کھایا ہی نہیں۔ پوچھنے لگا کیوں نہیں کھایا؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں کھایا کہ آپ نے مجھے اس باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا ہے، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی۔ مبارک اللہ مبارک مسجد کے نوازیوں کو بھی ایسی سیرت و کردار والا بنا دے، ہم بھی آگے گنہگار ہیں، اللہ ہم میں بھی اچھائیاں پیدا کر دے۔ مالک خوش ہوا اور باغ تحفے کے طور پہ مبارک کو دے دیا۔ روحانی اعتبار سے تو پہلے مبارک تھا نا، اب دنیاوی اعتبار سے بھی مبارک ہو گیا۔ اسی پہ اکتفا نہیں ہوئی بلکہ نیک اور صالح پاکیزہ مالک کی بیٹی ہے، اور سوچنے لگا مجھے اچھے رشتے کی تلاش تھی، مبارک سے زیادہ مبارک رشتہ کہاں سے ملے گا؟ گھر والوں سے جا کے مشورہ کیا، میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ مبارک سے کر لوں۔ انہوں نے بھی حامی بردی، اور خود مبارک کے سامنے بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو مبارک کہتے ہیں یہودی رشتہ کرتے وقت مالداری کو دیکھتے ہیں، عیسائی حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اور مسلمان سیرت و کردار کو دیکھتے ہیں۔ میرا تعلق مسلمانوں کے گھرانے سے ہے، میں نہیں جانتا آپ کی بیٹی سیرت و کردار کے اعتبار سے کیسی ہے۔ جواب ملا وہ سیرت و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پہ فائز ہے۔ کہتے ہیں پھر مجھے کوئی اعتراض اور تردد نہیں، شادی ہو گئی، اللہ نے مبارک کے گھر میں ایک بیٹا بھیج دیا۔ قاری صاحب کیا نام تھا بیٹے کا؟ عبداللہ، عبداللہ تھا نا جی نام۔ اور پھر یہ جوڑا بڑا سعادت مند تھا۔ حافظ اختر ضیاء ہے نا، میرا پرانا دوست ہے، ساتھی، اس کے ماں باپ بھی بڑے سعادت مند تھے۔
जिन्होंने अपने आप से जुदा किया और दारुल हदीस रहमानिया में भेजा, जाओ वहां कुरान और सुन्नत की तालीम हासिल करो। और आज जब मैं इनकी शागिर्दों का जिक्र कर रहे थे सरदार साहब, तो सच्ची बात है हमारे लिए ये हमारे भाई काबिल फख्र है। जब इनको देखते हैं तो हम अपने आप को बुलंद कद वाला जो है वो समझते हैं। दीन का इल्म हासिल किया, इल्म व फजल के आला मुकाम पे पहुंचे तो दुनिया इन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से पहचानने लगी। और यही अब्दुल्ला बिन मुबारक हज के लिए गए, जाते हैं ना जी। अल्लाह हमें भी हज की सआदत अता फरमा। जिन्हें ये सआदत हासिल नहीं हुई, अल्लाह अपने घर की ज़ियारत करवा, और जिन्हें आपने पहले बख्शी अल्लाह उन्हें बार बार ये तौफीक अता फरमा। बैतुल्लाह का हज करके वापस जा रहे हैं, सहरा से गुजर हुआ, एक खातून को देखा जो कपड़ों में मलबूस बापर्दा तन्हाई में बैठी हुई हैं। उसके पास गए, जाके कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह की बंदी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने की बजाय जवाब देती है सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। रहीम रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा। कुरान की अल्फाज में, कुरान की जुबान में जवाब दिया। अब्दुल्ला बिन मुबारक पूछते हैं अम्मा जान आप यहां क्या कर रही हैं? फिर भी कुरान की जुबान में जवाब देती है मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया, जिसको अल्लाह भटका दे और उसको कोई राह रास्त नहीं दिखा सकता। समझ गए कि ये रास्ता भूल गई है। पूछा अम्मा जान आपने कहाँ जाना है? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई। समझ गए ये बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना चाहती हैं। पूछा अम्मा जान यहाँ बैठे हुए आपको कितना अरसा हो गया? जवाब देती हैं फिर कुरान की जुबान में सलासा लयालिन सविया, पूरी 3 रातें यहाँ बैठे हुए मुझे 3 दिन बीत गए। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं अम्मा जान आपके पास खाने पीने का कोई सामान नजर नहीं आता। 3 दिन आपने भूख प्यास के आलम में किस तरह गुजारे? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं अल्लज़ी हुवा युतिमुनी व यस्की, कायनात का खालिक मालिक राज़िकी मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। कहते हैं मैंने पूछा अम्मा जान आप बड़ी पारसा नजर आती हैं, नमाज भी तो पढ़ती होंगी, यहाँ तो पानी भी नजर नहीं आता, वुजू कैसे करती हैं? तो फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं फलम ताजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अगर वुजू के लिए पानी न मिले तो मट्टी भी पाक है, इससे तयम्मुम कर लिया करो। कहते हैं मैंने अर्ज किया अम्मा जान मेरे पास खाने का सामान मौजूद है, आप क्या इसमें से कुछ खाना पसंद करेंगी? फिर कुरान की जुबान में जवाब देती हैं सुम्मा तिम्मुस्सियाम इलल लैल, रोजा रखो तो रात तक उसे मुकम्मल करो। मैं समझ गया कि ये रोजे की हालत में है। मैंने कहा अम्मा जान रमजान का महीना तो नहीं है? बड़े बड़े ताकतवर सेहतमंद हट्टे कट्टे ऐसे होते जो रोजा नहीं रखते। रमजान का महीना नहीं, आप ऐसे भी सफर में हैं,
آپ کو روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ جو اپنی مرضی سے خیر کا کام کرتا ہے اللہ بڑا قدردان اور اس کے حالات کو دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر ذرا ترغیب دلائی، اما جان نفلی روزہ ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے کھول بھی سکتی ہیں، آپ کھانا کھا سکتی ہیں۔ پھر قرآن کی جواب میں زبان میں جواب دیتی ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان آپ میری طرح عربی زبان میں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میرے طرح مجھے جواب کیوں نہیں دیتی، آپ قرآن کی زبان میں جواب کیوں دیتی ہیں؟ ایسا جواب دیا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جواب دیتی ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اسے نوٹ کرنے کے لیے نگہبان فرشتے تیار بیٹھے ہیں۔ ڈرتی ہوں کہیں زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جس لفظ کے نکلنے پہ میری گرفت ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زبانوں پہ کنٹرول عطا فرما، ہماری زبانوں پہ جو بات نکلے اچھی نکلے، جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ اللہ بری باتوں کے استعمال سے ہماری زبانوں کو محفوظ کر لے۔ کہتے ہیں میں نے پھر ان سے پوچھا آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے، اور دیکھ رہا تھا اب کس طرح جواب دیتی ہیں۔ پھر اس نے قرآن کا ایک مقام تلاوت کیا اور کہتی ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مسئولا۔ جس چیز کی تجھے ضرورت نہ ہو اس کی قریت کے پیچھے نہ لگ، کان بھی، آنکھیں بھی اور دل بھی، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان کے ہر عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، میں آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو مجھے جواب دیتی ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو بھی تم اچھائی کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے کہا اماں جان اونٹنی پہ سوار ہو جائیے۔ اونٹنی پہ سوار ہونے لگی، انہوں نے دیکھا میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو قرآن کی زبان میں مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ کہتے ہیں میں اپنا سا منہ لے کے دوسری طرف روک کر کے کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھنے لگیں اور اونٹنی بدکی اور وہ نیچے گر گئی۔ میں افسوس کا اظہار کرنے لگا تو کہتی ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ مقصد یہ تھا میں نے جو تمہیں سمجھایا، یہ مقصد تھا کہ دیکھنا مناسب نہیں، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم اپنی اونٹنی کا خیال کرنا ہی چھوڑ دو۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان اجازت دیں میں اس اونٹنی کے پاؤں باندھ دیتا ہوں تاکہ آپ سوار ہو جائیں۔ تو جواب دیتی ہیں فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔
اونٹنے پہ سوار ہو گئی اور پڑھتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. وہ اونٹنے پہ سوار ہیں، میں نکیل تھامے آگے آگے تیز قدموں چلنے لگا، اور اونٹنی کو تیز چلانے کے لیے میں نے بلند آواز سے کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیے. تو اس نے مجھے پھر مخاطب کیا، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز دھیمی رکھو. میں نے ان کی بات کو سمجھ لیا. میں نے اب آہستہ آہستہ آواز میں کچھ گنگنانا شروع کیا. مجھے کہتی ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن پڑھنا آتا ہو اسے پڑھو. تو میں نے فوری کہا کہ آپ کی بات بڑی درست، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ فوراً مجھے داد دیتی ہیں انما یتذکر اولو الالباب. عقل مندی نصیحتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی عقل مندوں میں شامل فرما. کہتے ہیں سفر ہوتا گیا، ہمیں ایک قافلہ نظر آیا. میں نے ان سے پوچھا اماں جان اس قافلے میں تمہارے محرم رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ہے؟ تو قرآن کی زبان میں وہ مجھے جواب دیتی ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے. میں سمجھ گیا کہ ان کے ایک سے زیادہ بیٹے موجود ہیں. میں نے پوچھا اماں جان آپ کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ پھر 3 مقام سے انہوں نے قرآن کا سہارا لیا اور پڑھتی ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. میں سمجھ گیا ان کے بیٹوں میں سے ایک کا نام ابراہیم، دوسرے کا نام موسیٰ اور تیسرے کا نام یحییٰ ہے. میں قافلے کے قریب گیا، میں نے آواز لگائی ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ تم کہاں ہو؟ جیسے میں نے آواز دی 3 نوجوان خوبصورت بچے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں سے آ کے لپٹ گئے. ماں نے بچوں سے پیار کیا اور ایک کو کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اس کا مفہوم کبھی حافظ اختر زیاں صاحب سے پوچھ لینا. اصحاب کہف نے اپنے ساتھی کو بھیجا تھا پیسے لے جاؤ اور شہر میں کوئی ایسا ہوٹل تلاش کرو جہاں پاکیزہ کھانا ملتا ہو اور کھانا پارسل کروا کے لے آؤ. ایک بیٹا گیا، کھانا لے آیا، اس کے سامنے رکھا گیا اور ان کو کہتی ہے کلوا واشربوا ہنیئا. ایمان ہے، اعتماد ہے. اللہ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمانا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اور پیو، یہ خوشگوار زود ہضم ہے، یہ بدلہ ہے ان اچھے کاموں کا جو گزشتہ دنوں تم نے کیے تھے. کھانا میرے سامنے رکھا ہوا ہے. میں نے بیٹوں سے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تو تم مجھے اپنی ماں کے بارے میں بتلا نہیں دیتے. تو بیٹوں نے کہا ہماری ماں 40 سال سے صرف قرآن کی زبان میں بات کر رہی ہے، قرآن کے علاوہ اس کی زبان سے کبھی کوئی لفظ نہیں نکلا. کہیں کوئی ایسا لفظ میری زبان سے نہ نکل جائے اللہ پوچھے تو میں جواب نہ دے سکوں. کہتے ہیں رات کا وقت ہو گیا، میں بھی قافلے والوں کے ساتھ ہی رک گیا. تقریباً آدھی رات ہوئی، اس اللہ کی بندی کی طبیعت خراب ہو گئی. قافلے میں ہلچل سی مچی کہ اس خاتون کی طبیعت خراب ہو
گئی ہے، تو میں بھی ان کا مزاج پوچھنے کے لیے ان کی طرف بڑھ گیا اور میں نے پوچھا اماں جان مزاج کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ تو قرآن کی زبان میں جواب دیتی ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ ہمیں بھی موت کی فکر عطا فرما دے، اللہ ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ وجات سکرت الموت، موت کی تلخیاں آ گئیں، یہ وہ وقت ہے جس سے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ صبح ہوئی جنازہ پڑا گیا، اس کو دفنا دیا گیا، 2-3 گزرے، رات کا وقت ہے، میں سویا ہوا ہوں، خیال میرے مجھے اسی ماں کا آ رہا ہے۔ اب میرے خواب میں وہ مجھ سے ملی، میں نے ان سے پوچھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہیں اگلے جہان کیسی جگہ ملی؟ پھر خواب میں بھی وہ مجھے یہ جواب دیتی ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پرہیزگار، اللہ کی راہ کو اختیار کرنے والے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنے والے نہروں والی جنتوں میں ہیں۔ فی مقعد صدق، ایسی جگہ جو بڑی سچی ہے، بڑی سچی ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، جس کی کہیں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اچھی جگہ پہ قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، عورت بہت بڑی نعمت ہے، بیٹی ہے اس کی قدر کی، بہن ہے اس کی قدر کیجئے، بیوی ہے اس کی قدر کیجئے، ماں ہے اس کی قدر کیجئے۔ آج کی بیٹی کل کی بہن ہوگی، اس سے آنے والے وقت میں یہ بیوی بنے گی، آنے والے وقت میں یہ ماں بنے گی، یہی آگے چل کے نانی دادی بنے گی، جس کی یہ تعلیم و تربیت کرے گی۔ اگر آج یہ بیٹا ہے کل بھائی کہلائے گا، آج یہ بیٹا بھائی ہے کل کسی کا شوہر بنے گا، آج کسی کا شوہر ہے کل کسی کا باپ کہلائے گا، آج کسی کا باپ ہے کل کسی کا دادا یا نانا کہلائے گا۔ اسلاف کی خواتین کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، جس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، میری بہنیں آپ بھی اسی طرح اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کرنے والے بن جائیں۔ اب بچے اور بچی کا دل دماغ سادے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس پہ جو بھی نقش لگا دیا جائے وہ مضبوط ہو کے اس پہ قائم ہو جاتا ہے۔ آپ ابتدا سے ہی ان کے دل و دماغ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیں۔ بیٹا دیا کس نے؟ اللہ نے۔ بیٹی دی کس نے؟ اللہ نے۔ بیوی عطا کی کس نے؟ اللہ نے۔ شوہر عطا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ ماں دی اللہ نے، باپ دیا اللہ نے۔ یہ سارا کچھ ابتدا سے جو چل رہا ہے، اس کو ابتدا میں ہی اللہ کے رنگ میں رنگ دو۔ قاری صاحب کبھی کبھی پڑھا کرتے ہیں صبغۃ اللہ، آئے ہائے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو بھی رنگ لو، اپنے بچوں بچیوں کو بھی رنگ لو، اپنے بھائی بہنوں کو بھی رنگ لو، اپنے خاندان عزیز و اقارب کو بھی رنگ لو، اپنی قوم کو بھی اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ دنیا جنت نظیر بن جائے گی، اور جب آگے جائیں گے تو جنت کے دروازے
کھلے ہوئے ملیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔